علیکم. آج 5 ستمبر حسب وعدہ ہم حاضر ہوئے ہیں پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کرنے. تو چلیں پھر اس ہمت و شجاعت سے بھری سچی داستان کو دہراتے ہیں. پاکستان بحریہ کا 1965 کی جنگ میں ایک نہایت اہم کردار ہے. بھارت نے اپنی تینوں افواج کی مدد سے پاکستان پر حملہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا. زمینی اور فضائی معرکوں میں بری طرح شکست کھانے کے بعد وہ پانی کے راستے بھی حملہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پاک بحریہ کی ہمت اور بروقت حکمت عملی نے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے. اس بار بھارت کراچی کی بندرگاہ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. وہ مسلسل فضائی حملے کر رہا تھا اور دوارکا کے ساحل پر موجود ریڈار اسٹیشن بھارت کی بھرپور رہنمائی کر رہا تھا. یہ کراچی سے محض 350 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. دوارکا اسٹیشن بھارت کا سب سے مضبوط اور اہم ریڈار اسٹیشن تھا، جو جدید ترین اسلحے سے لیس ایک ایسا اسٹیشن تھا جہاں بھارت کی فضائیہ اور بحریہ فوج کا ریڈار سسٹم قبل از وقت خبرداری کرتا تھا، اور اسی کی مدد سے نہ صرف بحریہ بلکہ بھارتی فضائیہ بھی بھرپور کارروائیاں کر رہی تھی. اب اس اسٹیشن کو تباہ کر کے ہی دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جا سکتا تھا. اسی لیے پاک بحریہ نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے اپنا جنگی بیڑا اہم مشن پر روانہ کیا، جس کا مقصد بھارت کا جدید ترین ریڈار سسٹم تباہ کرنا تھا. دوارکا اسٹیشن کی حفاظت کے لیے کاٹھیا وار کے ساحل پر بے شمار توپیں نصب تھیں، اور فضائی تحفظ کے لیے جام نگر اور گرد و نواح کے 3 ہوائی اڈوں پر بھارتی فضائیہ طیاروں کے اسکواڈرن موجود تھے. ان تمام حفاظتی تیاریوں کے علاوہ بھارتی بحریہ کا پورا بیڑا موجود تھا، جس میں سب سے خطرناک طیارہ بردار جہاز کرانت بھی شامل تھا، جس کے عرصے پہ 80 لڑاکا طیارے کھڑے تھے. بھارت کو اپنی اس دفاع کا بہت غرور تھا. پاکستان نیول ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جوانوں کو جنوبی دوارکا سے مغرب کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی گئی. پاک بحریہ کے اس بیڑے میں پی این ایس بابر، پی این ایس بدر، پی این ایس خیبر، پی این ایس جہانگیر، پی این ایس عالمگیر، پی این ایس شاہ جہان اور پی این ایس ٹیپو شامل تھے. اور دوسری طرف آبدوز غازی کو بمبئی کے پانیوں میں اتار دیا گیا تھا تاکہ دوارکا کی مدد کو نکلنے والے جہازوں کو انہی کے گھر میں غرق کر دیا جائے. آبدوز غازی جیسی امریکی ساختہ آبدوز پورے خطے میں کسی کے پاس موجود نہ تھی. پاک بحریہ کے محض 7 جہازوں کے اس دستے کو رات 12 بجے دوارکا پہنچنا تھا. اس آپریشن کی قیادت کوموڈور ایس ایم انور کر رہے تھے. تمام جہازوں کو اپنی گھڑیاں ملانے کا حکم ملا اور پھر تمام تر مواصلاتی رابطے مکمل طور پر منقطع کر دیے گئے. یہی وہ لاجواب حکمت عملی تھی جس کے ذریعے دشمن کے جدید آلات و تنصیبات بے معنی ہو گئے. اب پاک بحریہ صرف سمتوں کی رہنمائی کے ذریعے آگے بڑھ رہی تھی کہ رات 11 بجے کے قریب بھارتی جہاز آئی این ایس تلوار کی سمندر میں موجودگی کی نشاندہی کی گئی، مگر پاک بحریہ کے جہازوں کی ہیبت نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا. آدھی رات کو ہی پاکستان کے تمام جہاز دوارکا کے ساحل کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زد میں تھا. یہ آپریشن نصف گھنٹے میں ختم کرنا تھا. اللہ کی مدد غازیوں کے ساتھ تھی. رات 12:15 پر تمام جہاز دوارکا پر گولہ باری کرنے کے لیے صحیح پوزیشنوں میں آ گئے. حملہ 12:30 پر شروع کرنا تھا کہ 12:25 پر بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ سب سے اگلے جہاز عالمگیر پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا. عالمگیر جہاز کے توپچیوں نے اسے مار گرایا. پاک بحریہ کے تمام جہازوں نے ایسے پوزیشنیں سنبھال رکھی تھیں کہ بیک وقت دوارکا کو نشانہ بنایا جائے. ٹھیک 12:30 پر فائر کا حکم ہوا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں. ہمارے جہازوں کی توپیں آگ اگلنے لگی. تمام جہازوں نے 50 راؤنڈ فائر کیے. سب سے پہلے گولے بندرگاہ کے اسلحہ خانے پہ گرے تو زوردار دھماکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا.
بھارتی فوج اپنی تنصیبات کی تباہی دیکھتے ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ پے در پے گولہ باری سے دوارکا اسٹیشن کا جدید ترین ریڈار اسٹیشن مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور وہاں موجود ہوائی اڈہ بھی ناکارہ ہو چکا تھا۔ پاکستان نے دوارکا ریڈار اسٹیشن تباہ کر کے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارتی بحریہ کی تباہی کی تاریخ رقم ہو چکی تھی۔ پاکستانی بحری بیڑا اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر کے بغیر کسی نقصان اٹھائے بحفاظت واپس آ گیا۔ اس اچانک حملے نے بھارتی کمان کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ یہ پاکستان کی قومی اور عسکری تاریخ میں یاد رکھا جانے والا ناقابل فراموش آپریشن ہے، جس کے بعد بھارتی فضائیہ کے حملے یک لخت ختم ہو گئے۔ آبدوز غازی بھارتی ساحل پہ موجود رہی کہ وہ دوارکا کو بچانے ضرور نکلیں گے، لیکن پاکستان کے اس ہیبت ناک آپریشن کے بعد بھارت کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ ایک قدم بھی آگے لائیں۔ پاکستان بحریہ کے کمانڈرز اور آبدوز کے کمانڈرز اور افسروں کو اس شاندار کامیابی کے موقع پر داد شجاعت سے نوازا گیا۔ نشان حیدر، ہلال جرأت، ستارہ جرأت اور تمغہ جرأت سے نوازا گیا، جبکہ بزدلی اور کم ہمتی کے تمغے بھارت کے نام کیے گئے جب انہوں نے عالمی میڈیا کے سامنے اپنی شکست تسلیم کی اور 29 ستمبر کو اپنے کمانڈر اور چیف کو برطرف کر دیا۔